السلام علیکم پیارے بچوں، پہلے ہم نے پڑھا تھا بھلے اور برے کی پہچان. تو بھلے آدمی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو آج ہم اس کے آگے کا پیراگراف اٹھائیں گے، اور وہ ہے کہ برے آدمی کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے. تو بھلے آدمی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بھلے آدمی کیسے ہوتے ہیں، اور اب ہم نے پڑھنا ہے کہ برے آدمی کی پہچان کس طرح ہوتی ہے. اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو. کہتے ہیں کہ تم برے آدمی کا کچھ ذکر سنو کہ کبھی بھول کر بھی کہ تم ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کی مجلس میں نہ بیٹھو. ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی، کہ ان سے اگر وہ آپ کو فائدہ بھی دینا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہی پہنچے گی. ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے. حسد کہتے ہیں جلن کو. حسد ہو گیا جلن. تو ان کے دل میں ہمیشہ حسد رہتی ہے. جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو. جب وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں. اور جب وہ غیبت کرتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے ان کو قارون کا خزانہ مل گیا. قارون جو تھا وہ بہت بڑا کیا تھا، مالدار آدمی تھا، اس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا. وہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جب وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا. غیبت کہتے ہیں برائی کرنا. غیبت کہتے ہیں برائی کرنا. قارون کا خزانہ ہو گیا بہت بڑا خزانہ. بہت بڑا خزانہ. جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں. اگر برے آدمی کے ساتھ انسان اچھائی کرتا ہے تو ان کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں. جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی انسان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ جھوٹا کرتے ہیں. وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں. وہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں. اوروں کو یا دوسروں کو ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ہمسایوں کا مال کھا لیں. تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم ہمسایوں کا مال ہڑپ کریں. ہڑپ کرنا ہو گیا کھا جانا. ہڑپ کرنا کیا ہو گیا؟ کھا جانا. کھا جانا. اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں. جب کسی کی بڑھائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو. جب وہ کسی کی ترقی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے اندر سے ایسی ٹھنڈی سانس نکلتی ہے جیسے ان کے اندر بخار ہوتا ہے. ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا، کہ بس وہ اپنی فکر میں رہتے ہیں. کسی کو دوسرے کو فائدہ ہو یا نہ ہو وہ اپنا ہی فائدہ سمجھتے ہیں. ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں. اور اپنے ماں باپ کی جن کی ان کو پالا ہوتا ہے، پوسا ہوتا ہے، اور استاد جن کی انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے ان کی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں. کسی کا کہنا نہیں مانتے، وہ کسی کا بھی نہیں مانتے ہیں. نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں. جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند بنایا، سورج بنایا،
جب یہ چاند چڑھتا ہے یا سورج چڑھتا ہے، یہ سب کو روشنی پہنچاتا ہے، یہ سب کو خوش کرتا ہے، سب کو سکھی رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ کا فرمان بردار ہو، چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو، سب کو وہ کیا پہنچاتے ہیں؟ سکھ پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے، اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے کہ انسان دوسروں کی کیا کرے کیا کرے، دوسروں کو دکھ پہنچائے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اچھے آدمی سے صحبت کرنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، برے آدمی کے قریب ہی نہیں جانا ہے، اور برے آدمی سے ہمیشہ بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، جب ہم نیک آدمی کی صحبت کریں گے، اچھے آدمی کی صحبت کریں گے، تو اسے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہم بھی نیک بنیں گے۔ اگر ہم برے آدمی کی صحبت کریں گے، برے آدمی کے پاس بیٹھیں گے، بد آدمی کے پاس بیٹھیں گے، تو اسے کیا ہوگا کہ ہم بھی برے بنتے چلے جائیں گے۔ باقی والسلام۔